أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ثم جعل منها زوجها پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ سارے تمہارے لیے چوپائے ثمانیۃ ازواج 8 قسموں کے یخلقکم فی بطون امہاتکم وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقا من بعد خلق ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں فی ظلمات ثلاث 3 اندھیروں میں ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے لا الہ الا ہوا کوئی نہیں معبود برحق اس کے سوا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو فرمایا اے آدم کی اولاد تم سب کو اللہ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے قیامت کے دن سارے لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا تو براہ کرم آپ آج ہماری شفاعت فرمائیں اور فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اور کوئی رشتہ داری نہ بھی ہو تو یہ رشتہ داری تو ہر شخص کے ساتھ موجود ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو اور اس اعتبار سے ہر آدمی دوسرے آدمی کا بھائی ہے تو رشتہ دار نہ بھی ہو تو اس کی ضروریات کا خیال رکھو اور اس کی مشکلات میں اس کے کام آؤ اور فرمایا ثم جعل منها زوجها پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بیوی بھی انہیں کی پسلی میں سے پیدا فرما دی اور اللہ پاک کی تخلیق کے کرشمے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور سیدہ حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں اور فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ انزلہ یہاں خلق کے معنی میں ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے پیدا کیے اونٹ اور گائے اور بکری اور بھیڑ یہ 4 قسم کے جانور ہیں اور ان کے نر اور مادہ کو ملا کر 8 قسمیں بنتی ہیں ان کا ذکر بطور خاص اس لیے فرمایا کہ انسان کے کھانے پینے پہننے اور دیگر ضروریات کے کام آنے کے لیے یہی جانور موجود رہتے ہیں
اور فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی وہ مختلف مراحل جن سے گزر کر ایک پانی کا قطرہ مکمل انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، یہ ان مراحل کا ذکر ہے۔ وَمَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک مقرر جگہ میں، ایک خاص جگہ پر ایک نطفے کی شکل میں کچھ عرصے تک رکھا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی کی شکل دے دی، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی شکل و صورت دے کر انسان بنایا، اس کو چہرہ عطا فرمایا، اس کے جسم پر چمڑا بنایا، اس کے بال بنائے، اس کے ناخن بنائے، اس کے بازو بنائے، اس کے پاؤں بنائے، اور ایک نئی شکل میں انسان کو مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھیج دیا، اور فرمایا کہ ماؤں کے پیٹوں میں اللہ پاک تمہارے سانس لینے کا بھی بندوبست کرتا ہے، اور وہیں تمہارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہے، اور وہیں تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے، اور تمہیں ہر قسم کے صدمے اور چوٹ سے بچا کر صحیح اور سلامت ماں کے پیٹ سے نکال کر دنیا میں لے آتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، یہ تین اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، اور ایک اس جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ان تین اندھیروں میں تمہاری نگرانی اور نگہبانی کرنے والا اور تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، لہذا معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی اور کو معبود بنانا یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بہت بے پرواہ ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہارے لیے اسے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم إلى ربكم مرجعكم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات کو۔ فرمایا کہ اگر تم کفر کرو، ناشکری کرو، کفر کا معنی انکار بھی ہے
اور کفر کا معنی ناشکری بھی ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں کھا پی کر پھر اس کی ناشکری کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ غنی کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ پاک اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت، اور ایک ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ برائی کو پیدا کرنا برا نہیں، مگر برائی کو اختیار کرنا برا ہے۔ جیسے کہ سنکھیے کو پیدا کرنا برا نہیں، اس لیے کہ وہ بہت سی امراض میں دوا کا کام بھی دیتا ہے، لیکن سنکھیے کو کھانا برا ہے اس لیے کہ وہ جان لیوا زہر ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ پاک کسی انسان کے لیے کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کو اختیار دے کر بھیجا گیا ہے دنیا میں کہ وہ چاہے تو اچھا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے، چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے۔ اسی اختیار کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آدمی مختار ہے یا مجبور؟ انہوں نے کہا مختار بھی ہے مجبور بھی ہے۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اپنا ایک پیر اٹھاؤ۔ اس نے ایک پیر اٹھا لیا، فرمایا یہاں تک تیرا اختیار ہے، اب دوسرا پیر اٹھاؤ۔ اس نے کہا جی دوسرا پیر کیسے اٹھاؤں، میں تو گر پڑوں گا۔ فرمایا کہ بس یہاں تو مجبور ہے۔ انسان کو ایک حد تک اختیار ہے، اگرچہ یہ جزوی اختیار ہے، لیکن پھر بھی اس جزوی اختیار کو استعمال کر کے آدمی کفر سے بچ سکتا ہے اور ایمان کو اختیار کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ پاک تم سے راضی ہوں گے۔ یرضاہ لکم اصل میں ہے یرضاہ لکم، اور ان تشکرو چونکہ شرط ہے اور جواب شرط پر جزم آتی ہے، اس لیے یرضاہ پر جب جزم آئی تو اس نے اس کے الف کو اڑا دیا، تو یہ ہو گیا یرضاہ لکم۔ اور فرمایا کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر آدمی نے اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ باپ کو بیٹے کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا اور بیٹے کو باپ کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آدمی کے گناہ کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں اور کسی آدمی کی نیکیاں کسی دوسرے کو دے دی جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر آدمی جو کرے گا وہی بھرے گا۔ فلا انہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک سے تمہارے اعمال کیسے مخفی رہ سکتے ہیں، وہ تو سینوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو پھر تمہارے اعمال اور افعال اللہ کے علم میں کیوں نہیں ہوں گے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو کر، ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے جس چیز کی طرف اس سے پہلے وہ پکارتا تھا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا،
اور اللہ کے لیے شریک بنانا شروع کر دیتا ہے لیضل عن سبیلہ تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کرے قل تمتع بکفرک قلیلا کہہ دیجئے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو انک من اصحاب النار تو یقیناً آگ والوں میں سے ہیں تو میں انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے منیباً الیہ، یعنی پہلے تو دوسروں کو پکار رہا تھا، اب ان سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ پھر جب اسے نعمت مل جاتی ہے، صحت مل گئی، خوشحالی مل گئی اور پریشانی دور ہو گئی، تو پھر وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کس طرح اس نے مصیبت میں اللہ کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو یہ مصیبت ہٹا دے تو میں تیرا فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا۔ لیکن جب مصیبت ہٹی تو اس نے کیا کیا کہ وجعل للہ اندادا، اللہ کے شریک بنا لیے لیضل عن سبیلہ، خود تو گمراہ ہوا ہی تھا، اب وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے جی ہمیں فلاں آدمی کی نظر کرم سے صحت مل گئی اور فلاں آستانے پہ جانے سے ہمیں بیٹا مل گیا اور فلاں حضرت کی توجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ تو اس قسم کی جھوٹی کہانیاں سنا سنا کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا کر دوسروں کو بھی اسی جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل، کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں؟ ساجدا وقائما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقلوں والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ قانت کا معنی عابد بھی ہے کہ جو اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، قانت کا معنی فرما بردار بھی ہے، قانت کا معنی خشوع و خضوع کرنے والا بھی ہے، لیکن یہاں قانت کا معنی ہے عبادت کرنے والا۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ اہذا خیر امن ہوا قانت، کہ یہ جس کا حال پیچھے گزرا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا پھرتا ہے، یہ بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے عبادت گزار بن کر کھڑا رہتا ہے؟ دن کی نمازیں اور دن کے جو عبادات ہیں وہ تو وہ کرتا ہی ہے، لیکن وہ رات کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ،
یہ ایمان کے دو پر ہیں، اللہ کی آخرت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کو گئے جو مرنے کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجدک، اے بچے، اے نوجوان، تم اپنا حال کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، فرمایا اس قسم کے حالات میں جب انسان مرض الموت میں مبتلا ہو، اس کے دل میں یہ دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں، اللہ کے عذابوں سے ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید، تو فرمایا الا اعطاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، کہ اللہ پاک اسے اس کی امید کے مطابق عطا کر دیتا ہے اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اسے امن عطا فرما دیتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں تو انسان پر اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے اور مرتے وقت اللہ کی رحمت کی امید غالب رہنی چاہیے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو پھر ایمان آدمی کا مکمل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علم والے ڈرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، چاہے اس کے پاس جتنی بھی ڈگریاں ہوں، ایم اے کی ڈگری ہو اور دینی مدارس کے درس نظامی کی ڈگری ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، اور کتابیں نہیں بلکہ لائبریریاں وہ چاٹ چکا ہو، مگر اللہ سے نہیں ڈرتا، تو وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہے۔ ترجمہ ایک بار، خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور اتارے تمہارے لیے چوپائے، ثمانیۃ ازواج، 8 قسموں کے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں معبود برحق اس کے سوا، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ،
پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بہت بے پرواہ ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اور اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر ادا کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثم إلى ربكم مرجعكم پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات کو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعا ربہ منیبا الیہ وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو کر ثم اذا خوله نعمة منه پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل تو وہ بھول جاتا ہے جس چیز کی طرف اس سے پہلے وہ پکارتا تھا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اور اللہ کے لیے شریک بنانا شروع کر دیتا ہے لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کرے قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا کہہ دیجئے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو انک من اصحاب النار تو یقیناً آگ والوں میں سے ہیں امن هو قانت آناء اللیل کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں ساجدا وقائما سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے
قل هل يستوي الذين يعلمون کہہ دیجئے کیا برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں والذین لا يعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے انما یتذکر اولو الالباب نصیحت تو صرف عقلوں والے ہی حاصل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.